اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ ابواب بر کے بیان چل رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے تو نیکی کے بارے میں بتلایا گیا کہ انسان نیکی کرنا کسے سمجھتا ہے اور نیکی کرنا ہوتا کیا ہے، جس میں سے یہ اللہ پر ایمان لانا ذکر کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں بیچ میں بہت سارے ایسے باتیں ذکر کی گئی ہیں، جیسا کہ وارثین کو میراث میں سے حصہ دینا، قصاص کا ادا کرنا، اعتکاف کا خیال رکھنا۔ اب یہاں سے جو بات کی جا رہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یسألونک عن الأہلہ، کس کے بارے میں سوال کیا؟ چاند کے بارے میں، چاند کے متعلق سوال کیا۔ اب دیکھیے، چاند کے متعلق سوال کیا تو بہت سی باتیں اس میں آتی ہیں ذہن میں، کہ چاند کا جو حجم ہے اس کے متعلق، کیا اس کے سائز کے متعلق، یا پھر اس کے بڑے چھوٹے ہونے کے متعلق، اس کی حقیقت کے متعلق دریافت کیا، یا پھر اس کی حکمت اور مصلحت کے متعلق دریافت کیا؟ تو یہاں پر تو اصل بات شان صحابہ سے ملتی ہے، اور شان صحابہ سے پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو سوالات ہوا کرتے تھے وہ آخرت کے تعلق سے ہوا کرتے تھے، وہ اعمال کے اعتبار سے ہوا کرتے تھے، وہ اللہ کی قدرت، اس کی مصلحت اور حکمت کے اعتبار سے ہوا کرتے تھے۔ تو بہت ہی ممکن ہے اور لازمی چیز ہے کہ صحابہ کرام نے چاند کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ وہ کیا تھا کہ اس چاند کے بڑے چھوٹے ہونے میں کبھی تو یہ بالکل باریک ہو جاتا ہے، کبھی موٹا ہو جاتا ہے، کبھی ہاف رہتا ہے، تو اس چاند کے بارے میں ہمارے لیے کیا مصلحت ہے، یعنی ہماری عبادات میں کیا ہے اس کے لیے؟ یسألونک عن الأہلہ، تو اللہ عز و جل نے کہا کہ اے نبی جی آپ فرما دیجئے، قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اوقات مقررہ ہے لوگوں کے لیے، مواقیت ہے نا، میقات کی جمع ہے، اس کے اندر ایک اوقات مقرر ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، حج کے واسطے بھی اس کے اندر اوقات مقرر ہیں۔ تو مطلب یہ ہے، بتانے کا مقصد اور ان کا سوال اور اس کے مطابق جو جواب تھا کہ جو یہ چاند، جس طرح سے آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جو مہینے ہوتے ہیں، شمسی مہینے بھی ہوتے ہیں اور قمری مہینے بھی ہوتے ہیں، شمسی اور قمری مہینے۔ اب ہلال سنا ہوگا آپ نے، ہلال کمیٹی، اکثر جب عید کا چاند، رمضان کا چاند اور اس طرح کے جو چاند ہوتے ہیں نظر آتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتی ہوگی بات، ہلال کمیٹی کی طرف سے اعلان ہوا ہے۔ تو ہلال کسے کہتے ہیں؟ ہلال ایسے تو چاند کو قمر کہتے ہیں، لیکن ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جو ابتدائی مہینے کے 10 دن والا ہوتا ہے نا، جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کے جو 10 دن رہتے ہیں اس کے اندر جو چاند آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال۔ اسی طرح سے بدر کا واقعہ ہے نا، جو بہت ساری باتیں لکھی ہیں بدر کے معنی میں علماء نے، تو وہاں پر جب میدان جو تھا بدر کا، وہ 14ویں رات کے چاند میں چمکتا تھا۔ وہاں پر جب 14ویں رات کا چاند ہوتا تھا تو ایک کنواں بھی لکھا کسی نے، بعض نے، تو ایک الگ ہی منظر ہوتا تھا۔ تو بدر
بدر منیر 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بدر۔ تو یہ معنی ہلال کے جو ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے اعتبار جو اسلامی شریعت ہے اس میں جن مہینوں کا اعتبار کیا گیا ہے اور جو عبادات نافذ ہوتی ہیں اور جو روزوں کی شروعات ہوتی ہے اور جو حج کے ایام کی شروعات ہوتی ہے وہ کس مہینے سے ہوتی ہے؟ شمسی یا قمری مہینے کے؟ بتائیے۔ قمری مہینے کے۔ جو چاند کے اعتبار سے مہینے مقرر کیے جاتے ہیں وہ اسلامی مہینے کہلاتے ہیں، اور اسلام کے اندر جو احکام ہیں ان کا نفوذ قمری کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اب ایک اور سوال ہے کہ شمسی مہینے بھی تو ہیں، تو شریعت نے اس کا انکار نہیں کیا ہے، اور شمسی مہینے وہ بھی اللہ کی قدرت میں سے ہی ہیں کہ جو ان کا اعتبار کیا گیا ہے غیروں کے وہاں پر، کہ وہ سورج کے ذریعے سے، سن کے ذریعے سے پتہ کرتے ہیں کہ یہاں سے ان کا دن شروعات ہو رہی ہے، وہاں سے اوقات مقرر ہو رہے ہیں، اور وہاں سے سال اور مہینے کی تعین ہوتی ہے۔ لیکن اسلام نے جو چاند کے مہینوں کا علم معتبر قرار دیا ہے کہ جب حج ادا کیا جائے گا تو چاند سے، روزے شروع ہوں گے رمضان سے تو کیا دیکھ کے شروع ہوں گے؟ چاند کو دیکھ کے۔ عید کا چاند، عید شروع ہوگی تو چاند کو دیکھ کے روزے ختم کی جا رہے ہیں۔ عدت کا معاملہ ہے تو چاند کے اعتبار سے۔ تو اس طرح سے جو اسلام نے معتبر قرار دیا ہے، اور جس کو ترجیح یوں کہیے کہ ترجیح دی ہے، وہ کس کو دی ہے؟ چاند کو دی ہے۔ اب چہ جائے کہ شمسی مہینے بھی ہیں لیکن اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے، جیسا کہ بعض مرتبہ ہم کرتے ہی ہیں، جنوری فروری اور اس کے تعین کے اعداد کا شمار اور اس کے یاد دہانی اور بہت سے معاملات، لیکن شریعت نے جو معتبر قرار دیا ہے اور جس کو ترجیح دی ہے وہ کون سے مہینے ہیں؟ قمری مہینے ہیں۔ چاند کے اعتبار کے جو مہینے ہیں اس کو کہ تم اپنے ماحول میں، جس کو شعائر اسلام بھی کہیے اور اسلام کا قرینہ بھی کہیے، تم اپنے ماحول میں اور اپنی باتوں میں اور اپنے کاموں میں جو اعتبار کرو، ترجیح دو، کس کو دو؟ وہ قمری مہینوں کو۔ اس لیے لکھا ہے جو قمری مہینے ہیں محرم، ربیع الاول، ربیع الاخر، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان اور ذی القعدہ، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ہو گئے پورے 12 مہینے، یا کوئی چھوٹا بیچ میں سے؟ یہ پورے 12 مہینے ہیں۔ اس کے یاد دہانی کے لیے اور اس کے یاد کرنے کو علماء نے لکھا ہے فرض علی الکفایہ، فرض کفایہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے، بڑا مجمع ہے، آپ ان سے پوچھو کہ آپ کو قمری مہینے معلوم ہے؟ اگر نہیں معلوم ہے تو کیا ہوگا؟ سب گنہگار ہوں گے۔ اس لیے اس کے یاد کرنے کو کیا لکھا ہے؟ فرض علی الکفایہ۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کا اعتبار کر لے کوئی انسان کرنا چاہے، لیکن ترجیح اس کو دی جس طرح سے اسلام نے یہ پابند نہیں بنایا، جس طرح سے اسلام نے لباس کے سلسلے میں کوئی بھی لباس ایسا متعین نہیں کیا ہے، بلکہ وہ ماحول کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، وہاں کے کلائمیٹ کے اعتبار سے لباس متعین کیا تاکہ انسان کو کیا پریشانی لاحق نہ ہو، پریشانی میں نہ پڑ جائے۔ ہاں ترجیح جس کو دی ہے کہ جیسا کہ جبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیبتن فرمایا کرتے تھے، جس طرح سے سراویل ہے اور جس طرح سے کرتا ہے، ترجیح دی ہے کہ یہ صلحاء کا، علماء کا لباس ہے، انسان اگر اپنے علاقے کے اعتبار سے پہننا چاہے تو اس کو ترجیح دے، لیکن شریعت نے متعین نہیں کیا ہے کہ ہر جگہ کا موسم الگ ہوتا ہے، وہاں کے الگ الگ حالات ہوتے ہیں، تو وہ جس طرح سے اپنے جسم کو، اصل میں تو کیا ہے اس کے سلسلے میں، ڈریس کے اور کوٹ کے سلسلے میں اصل تو یہ ہے کہ اپنے جسم کو پوری طرح سے کیا کرے؟ ستر کیا اس کا ڈھک جائے، ستر پوشی نہ، اس کا ستر کھلے نہیں، اس کا اعتبار کیا ہے۔ تو اسی طرح سے شریعت نے جو اعتبار کیا ہے وہ کس کا کیا ہے؟ قمری مہینوں کا اعتبار کیا ہے کہ انسان اس کا خیال کرے اور اس کو ترجیح دے اور اس کو یاد رکھے، اور رکھنا بھی چاہیے، اور ہمیں یہ سارے 12 مہینوں یاد بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اسلامی سال کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ قمری مہینوں سے ہوتی ہے، محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ اب آگے ذکر کیا ہے تو چاند کے متعلق، پھر آگے ذکر کیا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ، اور نیکی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ کیا ہوتا تھا کہ احرام کی حالت میں، یا پھر انسان کوئی سفر میں جاتا تھا، لوٹتا تھا، یا احرام کی حالت میں ہوتا تھا اور ابھی پورے ارکان اس نے کیے نہیں مکمل، لیکن گھر جانے کا موقع آ گیا، کوئی بات یاد آ گئی، گھر جانا پڑ رہا ہے، تو کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت کے اندر لوگ؟ گھر جاتے تھے، دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھر جاتے تو کہاں سے داخل ہوتے؟ گھر کے پیچھے سے داخل ہوتے، اور اگر پیچھے کوئی راستہ نہیں ہوتا تو کیا کرتے تھے؟ اس کے اندر نقب لگا لیا کرتے تھے، سوراخ کر دیا کرتے تھے، اور پھر وہاں سے داخل ہوتے تھے۔ اب وہ زمانے جاہلیت کی بات بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بھی بہت سی چیز لوگوں میں چل پڑتی ہیں تو اس کو ہی دین سمجھنے لگ جاتے ہیں اور اس کو ضروری قرار دے دیتے ہیں، جو کہ حالانکہ وہ دین ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے بار بار ہر چیز کے معاملے میں علماء سے دریافت کرتے رہنا چاہیے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ گھر کے پیچھے نقب لگا کے سوراخ کر کے گھر میں داخل ہوتے تھے، اور گھر کا جو مین انٹر دروازہ ہوتا ہے وہاں سے داخل نہیں ہو کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ نیکی کا کام ہے۔ تو قرآن مجید نے، اللہ عز و جل نے کہا کہ تم اس کو نیکی مت سمجھو جو تم کام کر رہے ہو، کیونکہ شریعت میں ہے نا ایک چیز، قاعدہ اور ضابطہ آپ کو یاد رکھنا ہے، بہت اہم اور ضروری ہے، التزام ما لا یلزم،
شریعت میں کہ ایک چیز جو ضروری نہیں ہے آپ اس کو ضروری سمجھ رہے ہو، اور جو ضروری ہے اس کو آپ ضروری نہیں سمجھ رہے ہو۔ یہ جب ہی ہوگا جب ضروری چیز کو ضروری نہیں سمجھو گے تو غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھو گے۔ التزام ما لا یلزم، اس چیز کا التزام کرنا، اس چیز کو لازم کرنا جس کو شریعت نے لازم نہیں کہا ہے۔ بدعت کی تعریف میں بھی یہی کہا ہے، جو بدعت ہوتی ہے نا، نئی چیز، کہ وہ ضروری نہیں ہے، شریعت نے قرار نہیں دیا ہے آپ کو یہ سب کام کرنے کا، لیکن انسان پھر بھی اس کو کیا ضروری سمجھتا ہے، اس کے چھوڑنے پہ یہ باور کرتا ہے اور اس کے چھوڑنے پہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گنہگار ہو جاؤں گا، یعنی اس کو لازم پکڑتا ہے، اس کو بالکل مقرر کر لیتا ہے۔ تو پھر وہ کیا چیز ہو گئی کہ التزام ما لا یلزم، جو چیز شریعت نے، اللہ کے رسول نے، اللہ رب العالمین نے اور شریعت مطہرہ نے آپ کے اوپر لازم نہیں کی، لیکن آپ اس کو پھر بھی ضرور قرار دے دو، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ شریعت کے اندر نئی چیز کا پیدا کرنا۔ اسی کو بدعت کی تعریف میں بھی کہیے، اور بدعت کی بھی تعریف یہ ہے کہ انسان غیر ضروری چیز کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا ہے، اس کے اوپر اتنی تاکید نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی انسان کیا کر رہا ہے؟ غلو کر رہا ہے دین میں، اور اس کو ضروری قرار دے رہا ہے، تو پھر یہاں سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ کن لوگوں کی فہرست میں شمار ہونے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں سے بتلایا جا رہا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ، تم اس کو یہ بات مت سمجھو کہ گھر کے پیچھے سے داخل ہونا احرام کی حالت میں ہے، پھر جب بھی تم آؤ ادھورا کام چھوڑ کے تو گھر کے پیچھے سے داخل ہونا نیکی کا کام ہے۔ نیکی کا کام یہ نہیں ہے، بلکہ نیکی کا کام یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، یہ اصل نیکی ہے کہ اللہ کا خوف ہوگا۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان کیا کرے گا؟ کچھ بھی عمل کرنے سے پہلے علم کا راستہ ڈھونڈے گا، علماء کو راستہ تلاش کرے گا، قرآن و حدیث کو سامنے رکھے گا، شریعت ازواج مطہرات کی زندگی کو سامنے رکھے گا، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھے گا جب اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا۔ اس لیے جتنے بھی جو فرقے وجود میں آئے ہیں نا، ان کے اسباب، ان کے سبب میں علماء نے ایک بات ذکر کی کہ وہ خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ کہ بہت سے لوگوں سے کہو کہ بھائی آپ کیوں امت کو گمراہ کر رہے ہو، کیوں ان کو غلط راستے پہ لے جا رہے ہو، تو کیا کہیں گے کہ مسئلہ کس کا ہے؟ یہ اس کا، کس کا مسئلہ؟ پیٹ کا مسئلہ، کہ وہاں سے ہدایت اور تحائف آنا بند ہو جائیں گے۔ کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ کلمہ حق نہیں بول پائیں گے، کہ افضل الجہاد آگے بات آئے گی کہ کلمہ حق نہیں بول پاتے ہم، کیونکہ ہدایت تحائف ان کی طرف سے آؤ بھگت بند ہو جائے گی، اس لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ حق اور سچ کیا ہے۔ تو اس لیے بہت سے فرقوں کے وجود میں آنے کا سبب یہ بھی ہے کہ خواہشات کی پیروی۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ تم کہاں سے داخل ہو؟ ان کے دروازے سے، جو گھر میں داخل ہونے کا دروازہ ہے تم وہاں سے داخل ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جاؤ گے، اور تقوی اختیار کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ تم اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ جہاد کرو، اللہ کے ان لوگوں سے جو تم سے جہاد کرتے ہیں، یعنی تم سے قتل و غارت کی کرتے ہیں، تم ان کو بھی قتل کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم اس قتل کرنے میں حد سے زیادہ بڑھو مت آگے۔ اب دیکھیے ایسے جہاد کا ایک فلسفہ، یہ قرآن مجید کی ایسی بہت سی آیتیں جن میں یہ بھی ہے، جس کو پروپیگنڈا کے تحت، جس کو کہیے آپ اسلام و فوبیا، اس کے تحت لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کا اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، دوسری جگہ یہ ذکر کیا ہے فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنوں کو مارو، ان کو قتل کرو۔ تو اصل میں یہ مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا اسلام کو بدنام کرنا، باقی کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام تو کیا ہے؟ لوگوں کو امان دینے کا مذہب ہے، لوگوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لینے والا مذہب ہے۔ اسلام کبھی بھی جہاد کو، اور سب سے پہلی چیز تو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر جو یہ آئی کہاں سے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں برادران بھائیوں کو دیکھیں، اپنے ہنود کو دیکھیں اور غیر مسلموں کو دیکھیں، تو ان کا شروع کا نظریہ مسلموں کے بارے میں یہ نہیں تھا۔ اب دیکھیے جو وہ نیو ایئر کی جو قباحت ہے، اور نیو ایئر کی جو برائی ہے، اور نیو ایئر کی جو فحاشی آئی ہے کہاں سے؟ کیونکہ آپ اگر غور سے مطالعہ کریں غیر مذہب کے لوگوں کا، تو ان کی ابھی اس کا کے اندر کوئی فحاشی اور اس طرح سے گناہوں کو کرنا اور اس کو بڑی چیز ماننا بالکل تصورات میں سے نہیں ان کے۔ یہ آئی ہے ویسٹرن کلچر سے، اور یہ کہاں سے آئی ہے؟ مغربی تہذیب کی الغار ہے۔ کہ دیکھیے آپ کس طرح سے جہاد کے نام پہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو اسلام سے بدظن کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جہاد کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، جہاد کا معنی نہیں سمجھا اور جہاد کا مقصد نہیں سمجھا۔ جہاد کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایسی بہت سی آیتیں لوگوں نے مطالبہ کر دیا، نام نہاد کے جو مسلمان ہیں انہوں نے بھی مطالبہ کیا، اور جو گمراہ کن فرقے انہوں نے بھی مطالبہ کر دیا، اور غیر تو غیر، اور ویسٹرن کلچر کی بھرمار وہ تو خود کر ہی رہے ہیں مطالبہ کہ قرآن میں سے ان سب چیزوں کو ہٹاؤ جو جہاد کے بارے میں بول رہے ہیں اور جو قتل و غارت گیری کی بات کر رہے ہیں۔ اب سب سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نہ جہاد کو سمجھا اور نہ ہی لوگوں کو سمجھایا۔
جہاد کے معاملے میں سب سے پہلے سمجھنا یہ کہ جہاد کیسے کیا ہے، کہتے کسے ہیں اور جہاد کا میننگ کیا ہوتا ہے۔ جہاد کے دو معنی، جہاد کے ایک تو یہ کہ کوشش کرنا اور دوسرا یہ مشقت برداشت کرنا۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، احادیث طیبہ کو اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے کہ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، افضل الجہادی کلمۃ حق عند کل سلطان جاہر۔ جہاد کے بہت سارے مفاہیم ہیں، کیونکہ جہاد کا جو زیادہ اغلب معنی ہم نے سمجھ لیا، جو غیروں نے سمجھا ہے کہ تلوار، جب جہاد کی بات کہی جاتی ہے تو ہمارے ذہن میں بھی اور غیروں کے ذہن میں تو آتی ہی بات کیا آتی ہے کہ مار دھاڑ، تلوار، کاٹ مار، یہ سب چیزیں۔ حالانکہ اسلام نے بالکل بھی اگر گہرائی سے مطالعہ کریں تو اس کا بالکل بھی تصور پیش کیا ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے جن چیزوں کا تصور پیش کیا ہے اور جو کانسیپٹ اور نظریہ بتایا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کہ مشقت برداشت کرنا اور کیا کرنا، صبر کرنا۔ اور جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو روکے رکھنا اور اسی طرح سے مشقت برداشت کرنا اور کوشش کرنا۔ دو چیزیں ہیں سب سے زیادہ، مشقت برداشت کرنا اور کوشش کرنا۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، یہ آیت ہے قرآن کریم کی، من جاہد فانما یجاہد لنفسی، کوشش کرنا، صحیح کرنا، جس طرح سے اجتہاد ہوتا ہے، جس طرح سے مجاہدہ ہوتا ہے، بولتے ہیں نا کہ بیٹو بھائی مجاہدہ برداشت کر کے، مجاہدہ یہ جہاد سے ہی بنا ہے۔ یعنی مجاہدہ کیا بھائی، مجاہدہ اٹھانے والا ہے، یعنی کیا ہے، تھوڑا مشقت اٹھانے والا ہے شخص، یہ مجاہدہ برداشت کر رہا ہے، یعنی کیا کر رہا ہے کہ مشقت برداشت کر رہا ہے۔ وہاں پر یہی معنی مفہوم لیا جاتا ہے، یہی معنی مراد ہوتا ہے، اسی لیے انسان بولتا بھی ہے۔ آپ نے مجلس میں سنا ہوگا بھائی تھوڑا سا مجاہدہ اٹھا لو، وہاں پر یہ مطلب تھوڑی ہوتا بھائی تلوار نکل کے مارنے لگ جاؤ، اور انسان سمجھتا بھی ہے۔ تو جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا اور مشقت برداشت کرنا۔ اب جہاد کی بہت ساری قسمیں اور جہاد کا ایک مقصد بھی ہے۔ اب جہاد کی قسم کیا ہے؟ جہاد بالسیف، جو کہ معنی ایک وہ بھی ہے، لیکن وہ کب معنی ہے یہ ہم کو سمجھنا ہے۔ جہاد باللسان ہے نا، جہاد بالقلم ہے نا، اور اسی طرح سے جہاد بالقلب، جہاد بالنفس، یہ سب جہاد کی قسمیں ہیں الگ الگ۔ اب سب سے پہلی جو میں نے بات ذکر کی وہ کیا ہے؟ جہاد باللسان، زبان کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ قرآن مجید کی یہ صورت ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صراحتاً اور کلیئری طور پہ تو قرآن مجید میں جہاد باللسان کا ذکر نہیں ہے، لیکن احادیث میں ذکر ملتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ تم اپنی زبان کے ذریعے سے اس کو جہاد کرو، اور اس کے متعلق حدیث ملتی ہے۔ لیکن یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، اچھی باتوں کا حکم دو اور برائی سے روکو، تو یہ کون سا جہاد ہے؟ جہاد کی ایک قسم سے جہاد باللسان، زبان کے ذریعے سے۔ اگر ایک انسان زبان سے بات بول رہا ہے اور کسی کو منع کر رہا ہے برائی سے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ زبان کا جہاد ہو گیا۔ کائے کا جہاد ہو گیا؟ زبان کا جہاد ہو گیا۔ اسی طرح جو حدیث پڑھی میں نے آپ کے سامنے، افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، حدیث ہے کہ بلکہ افضل جہاد کہہ دیا وہاں تو، کہ افضل جہاد یہ ہے کہ کلمہ حق کہنا، حق بات کہنا ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے۔ ظالم جابر بادشاہ ہے، وہ ناحق کام کر رہا ہے، لیکن آپ کو کیا حق بات کہنا ہے۔ اللہ کا جو حق بات کہتا ہے اللہ اس کے ساتھ میں ہوتا ہے، تو حق بات کہنا ظالم بادشاہ کے سامنے، یہ بھی کیا ہے؟ حق بات، زبان کا جہاد ہے ایک طرح سے۔ تو یہ بہت سی مثالیں ہیں زبان کے جہاد کی، کہ اس دور کے اندر جس طرح سے ذرائع ابلاغ، جس کو لکھا ہے علماء نے کہ انسان جس طرح سے آپ دیکھیے ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر، فلسطین کے اندر کیسا کیسا ظلم ہو رہا ہے کہ وہ روز ظلم کی بھٹی میں پستے چلے جا رہے ہیں، لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں، لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ لیکن دیکھیے آپ کس طرح سے میڈیا اس کے اندر کام کر رہا ہے، کہ میڈیا کیا کر رہا ہے کہ تھوڑا بہت بھی انہوں نے اپنا دفاع کیا، اپنا ڈیفینس کیا اور کچھ پتھر چلائے، تو میڈیا اس کو دنیا کے سامنے کیا اجاگر کر رہا ہے کہ دیکھیے کیسے ظالم لوگ یہ کر رہے ہیں پہلے، یہ تو میڈیا یہ اجاگر کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے ذریعے سے میڈیا کے اندر داخل ہو کے اور اس کے ذریعے سے حق بات بیان کریں، دیکھیے اتنی ساری اموات ہو چکی ہے اور ظلم کون کر رہا ہے، تو یہ بھی علماء نے کیا لکھا ہے، یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے کہ آپ حق بات کو پہنچا رہے ہو ایک مثبت طریقے سے، اور جو سچ ہے دنیا کو دکھا رہے ہو۔ تو یہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے یہ بھی جہاد ہے۔ اور جہاد بالقلم بھی ہوا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے جہاد باللسان کیا، یعنی لوگوں کو بتلا کر بالمشافہ، فیس ٹو فیس دین کی دعوت دی۔ اب جن لوگوں تک پہنچنا نہیں ہو پایا، جو لوگ دور تھے، تو وہاں پر کیا خط کے ذریعے سے پہنچا کے اپنی بات کو پہنچایا۔ تو یہ کون سا جہاد ہو گیا؟ جہاد
قلم کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، خط و کتابت کے ذریعے سے، ہے نا، قدم کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، لسان کے ذریعے سے، اور اسی طرح سے نفس کا جہاد ہوتا ہے۔ یہ ساری مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، وہ ساری مثالیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے الحمدللہ، ہے نا۔ اور اسی طرح سے جہاد نفس کا کہ انسان من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس نے کوشش کی، اصل تو کوشش کس کے لیے؟ نفس کے لیے، کہ انسان اپنے آپ کو، نفس کو روکے رکھے، مشقت برداشت کر رہا ہے کہ دل کر رہا ہے اس کے لیے گناہوں کا، دل کر رہا ہے کہ فحاشی عام ہو رہی ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں نئے سال کی، لیکن اپنے آپ کو روکا رہا اللہ کے خوف سے، تو یہ جہاد بالقلب، جہاد بالنفس ہو گیا۔ تو اسی طرح سے جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اب اسلام کے آپ دیکھیے، سب سے پہلے قرآن مجید میں جہاں پر قتل کا ذکر آیا ہے کہ فضرب الرقاب وقاتلوا، اسی طرح سے قرآن مجید میں مال کے ذریعے سے جہاد کا بھی ذکر آیا ہے کہ انسان مال کے ذریعے سے بھی جہاد کر رہا ہے، اس کی بھی حدیث میں نظیر موجود ہے کہ کس طرح سے کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے لیکن اس کو روکنے کے لیے، کہ مال کا کوئی چیز اچھا کام ہو رہا ہے اس کے اندر ترقی کے لیے انسان مال دے رہا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کر رہا ہے، تو یہ مال کے ذریعے سے جہاد ہو گیا۔ قرآن مجید میں اس کی آیت موجود ہے کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے سے، کہ وہ جہاد ہو گیا۔ اب دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ آپ بہت سے واقعہ جس طرح سے آپ نے سنے ہیں، جنگوں کے واقعات سنے ہیں، اور اسی طرح سے قرآن مجید میں قتال کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے، تو جتنی بھی یہاں پر جیسے ذکر کیا ہے، اپن سب سے پہلے اس کی بات کرتے ہیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ تم ان لوگوں کو قتل کرو، یعنی تم ان لوگوں کو مارو۔ تو یہاں پر ایسی بات کیوں کہی گئی ہے؟ اب دیکھیے یہ جو آیت ہے، یہ کون سی آیت ہے؟ مدنی دور کی ہے۔ مکۃ المکرمہ کی جو پوری مکی زندگی ہے وہ کیسی گزری ہے؟ صبر کے ساتھ، عفو درگزر کے ساتھ، برداشت کر کے، تحمل کر کے، یہ ساری چیزیں کر کے مکی زندگی گزری ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں، برداشت کر لیا، صبر کیا، اللہ نے حکم دیا کہ تم کو اب تلوار نہیں اٹھانا ہے، برداشت کرو، صبر کرو، اپنے آپ کو روکے رکھو، لیکن ایک زندگی آئی پھر مدنی زندگی، کہ جب اسلام تھوڑا غلبہ ہوا، جب لوگوں کی تعداد بڑھی، تو پھر اس کے بعد حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اب تلوار کو اٹھاؤ، اور وہ بھی کب اٹھانا ہے؟ جب تمہارے سامنے آ جائے قتل کرنے کے لیے سامنے۔ تو یہ تو انصاف کا تقاضا ہے، یہ تو امن و انصاف کا عین تقاضا ہے۔ کوئی بھی عاقل اور بالغ اور عقل مند شخص یہ نہیں کہے گا کہ کوئی تم کو مارنے آ رہا ہے، تمہاری جان لینے آ رہا ہے اور تم اس کو مارو مت۔ ہر انسان کہے گا، اور فطری چیز ہے کہ آپ کو اگر کوئی مارنے آ رہا ہے، آپ کے قتل کے در پر کوئی ہے، تو آپ کو اپنے بچاؤ کے لیے بچاؤ تو کرنا ضروری ہے۔ آپ بچاؤ نہیں کر رہے ہو تو یہ کیا حماقت اور بیوقوفی کی چیز کہلائے گی؟ تو آپ کے بچاؤ کے لیے، ڈیفینس کے لیے آپ کو تلوار اٹھانا ہے، اور یہ حکم بھی اسی وقت میں ہے۔ جتنی بھی جنگیں اسلام کی جو ہوئی ہیں، بڑی بڑی جنگیں، ان سب کا آپ پس منظر پتہ کرو تو آپ کو اس کے اندر سراپا انصاف اور امن اور سلامتی ہی ملے گی۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، اقدامی جنگ کہتے ہیں اور دفاعی جنگ، اکثر و بیشتر جنگ جو کیا ہے؟ دفاعی، اپنے بچاؤ کے لیے۔ لیکن جب حد سے زیادہ بات پانی سر سے اوپر چڑھ جائے، کہتے ہیں نا کہ جب بالکل پانی سر سے اوپر چڑھ جائے اور حد سے زیادہ معاملہ ہو جائے، تو اسلام نے پھر اس وقت میں تلوار کو اٹھانے کا کہا ہے۔ قرآن مجید کی صاف آپ آیت دیکھیے، کس طرح سے انصاف کا تقاضا ہے کہ تم اس کو جب قتل کرو جب وہ تمہارے کو قتل کرنے کے لیے آئیں، ڈیفینس میں، دفاع میں تم کو اس کو تلوار کو اٹھانا ہے۔ ولا تعتدوا، اور تلوار کو جب اٹھانا ہے یہ بھی بات کہہ دی، لیکن اس میں بھی دیکھیے کتنا خیال رکھا گیا کہ حد سے زیادہ مت گزرو۔ آپ اس کی تفسیر میں پڑھیں گے، کیا حد سے گزرنے کی مطلب یہ ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ کوئی ہمارے آپ کے اور ہر ایک عام انسان کے حکم سے نکل پڑنا اور لوگوں کو مار کاٹ کرنا، یہ بالکل بھی اسلام نے تصور پیش کیا ہی نہیں ہے۔ یہ تو جب ہوتی ہے جب اسلامی حکومت ہوتی ہے، جب سب کا اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے، باقاعدہ پورا ایک اسلامی نظام ہوتا ہے، جب ہوتی ہے۔ اور پھر کیا کہا گیا ہے؟ جب جنگ ہوتی ہے تو کیا خیال رکھا جاتا ہے؟ حدیث میں ملتا ہے کہ کہا گیا کہ جب تم جنگ کے لیے جاؤ اور جب مقابلہ ہو ہی جائے، مٹبھیڑ ہو جائے، تو اس بات کا خیال رکھو کہ عورتوں پہ ظلم نہیں کرنا ہے، معذوروں پہ ظلم نہیں کرنا ہے، بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا ہے۔ یہ ساری اسلامی حکومت میں اور حدیث طیبہ سے باتیں ملتی ہیں کہ جب ایسا موقع آ جائے تو آپ کو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو آپ بتائیے کون اس کو ناانصافی کہے گا؟ کیا کہا قرآن مجید نے؟ صاف طور پہ آگے بات یہ کہی گئی کہ بچے ہوں تو ان پہ ظلم نہیں کرنا ہے، راہب ہوں، پادری ہیں، پجاری ہیں، پنڈت ہیں، یہ لوگ ہیں جو امن کے ہوتے ہیں۔ لیکن عام طور پر ایک انسان کو کوئی بھڑکا دیتا ہے اور اس کو لگا دیتا ہے تو وہ جوش میں آ کے کرتا ہے، تو لیکن یہ سب لوگ اگر موجود ہیں تو آپ کو ان لوگوں کو قتل نہیں کرنا ہے۔ تو دیکھیے اسلام کا انصاف کا کتنا بڑا تقاضا ہے، کتنا بڑا پیسفل یہ ہے ریلیجیس، اور کتنا بڑا امن اور شانتی کا پیغام دے رہا ہے اس کے اندر۔ پھر آگے دیکھیے آپ کیا کہا؟ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ تم پھر کہا ان اللہ لا يحب المعتدین، اگر کوئی حد سے زیادہ گزرے
جہاد کرنے لگے اور پھر اس کے اندر بے قصور بچوں کو مارے، عورتوں کو مارے، پادریوں کو مارے، ہاں پنڈتوں کو مارے، بزرگوں کو مارے، تو یہ کیا حد سے زیادہ گزرنے والی بات ہے؟ آپ بالکل اسلام کے کہلانے والے نہیں ہو، آپ کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، دیکھیے اب کیا کانسیپٹ دیا ہے جہاد کا اسلام نے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ تم ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا۔ کہ جب ایسا موقع آ گیا ہے کہ انہوں نے تم کو مکی زندگی میں سے کیسا نکالا تھا، کہ جب وہ تم کو نکال رہے ہیں اور تم کو عمرہ کرنے نہیں دے رہے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے؟ نزول کیا ہے؟ شان نزول کہ سن 6 ہجری میں آپ کو پتہ ہوگا صلح حدیبیہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تشریف لے گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے معاہدے کو توڑ دیا، ان کو حج عمرہ سے منع کر دیا، اللہ کے گھر میں گھسنے سے منع کر دیا، داخل ہونے سے منع کر دیا اور معاہدے کو توڑ دیا۔ پھر دوسرے سال آئے تو صحابہ کرام کو اس بات کا ڈر تھا اور یہ بات ان کے اندیشے میں، دل میں یہ بات تھی کہ ضرور یہ وہی حرکت کریں گے جو پچھلے سال انہوں نے حرکت کی تھی، کہ ہم کو منع کر دیا اللہ کی عبادت کرنے سے۔ تو صحابہ کرام ڈر رہے تھے کہ اگر ہم ان کو قتل کریں گے، ہم ان کو ماریں گے تو کہیں ہمارے سے، مطلب صحابہ کرام کا دیکھیے کتنا زیادہ ایک سندیش، ایک پیغام دینا تھا دنیا کو، کتنا زیادہ امن اور سلامتی کا ان کا قلوب تھے، امن و سلامتی ان کے دل میں تھی۔ وہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ اگر ہم ان کو ماریں گے تو ایسا نہیں اللہ ناراض ہو جائے، شریعت کی پاسداری ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ تو جب ہی قرآن مجید نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اگر تم ان کو قتل کرتے ہوئے تمہارے کو سامنے آتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، تم اس کو کر سکتے ہو ان کو قتل۔ اور انہوں نے جس طرح سے تم کو نکالا تھا مکہ المکرمہ سے اور ان جگہوں سے، تو اگر موقع ہے تم کو ہی نکال رہے ہیں تو تم بھی ان کو کیا کرو؟ نکال سکتے ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اب اگر قتل کر رہے ہیں تو اس کی وجہ تو دیکھیے آپ، فتنہ بہت سارے معنی میں آتا ہے۔ اب یہاں پر کہا گیا ہے کہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ یہ جو قتل ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کو بدرجہ مجبوری قتل کرنا ہے دفاع کے لیے، ڈیفینس کے لیے، تو اس سے بڑی جو چیز ہے وہ فتنہ ہے۔ فتنہ کا یہاں پر ترجمہ کیا گیا اور جو موضوع ترجمہ یہاں پر ہونا چاہیے مناسب اور بہتر، وہ کیا ہے کہ دین سے جو تم کو دور کر رہے ہیں، ارے تم کو ارتداد پہ لا رہے ہیں، جو تم کو دین سے دور کر رہے ہیں اور تمہارے کو دین پہ عمل کرنے نہیں دے رہے ہیں، تو یہ قتل سے بھی خطرناک چیز ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو پوری دنیا میں قتل و غارت گیری کر رہا ہے، کئی لوگوں کو مار رہا ہے، تو اس کا قتل کر دینا کون سی بری چیز ہے؟ کہ ایک شخص نے، اسلام نے کہا نا کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو کتنا بڑا کام کیا، ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا، تو اس کے مقابلے میں تو اس کا قتل کرنا ضروری ہے تاکہ یہ بڑا فتنہ نہ وجود میں آ جائے، بڑا فتنہ وجود میں نہیں آ جائے۔ اس لیے کہا ہے والفتنہ، تو فتنہ بڑی چیز ہے، تم کو دین سے روک دینا یہ بڑی چیز ہے، ایک شخص کا پوری قوم کو ختم کر دینا یہ بڑی چیز ہے، اس سے کہ تم اس کو قتل کرو تو یہ بڑی چیز ہے۔ والفتنہ اشد من القتل ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام، اور مسجد حرام میں قتل مت کرو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام کے بعد بھی حدود حرم کے اندر قتل کرنا کیا تھا؟ منع تھا، اور آج بھی حدود حرم کے اندر قتل کرنا منع ہے۔ تو اس لیے حدود حرم کے اندر شکار کرنا بھی منع ہے، اس لیے حدود حرم کا احترام ہے، یہ کعبۃ اللہ کا احترام ہے اور یہ حرم محترم کا احترام ہے کہ وہاں پر قتل و قتال نہ کیا جائے، وہاں پر شکار نہ کیا جائے۔ لیکن آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُقَاتِلُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اگر وہاں پر بھی تم سے کوئی مٹ بھیڑ کر رہا ہے، تمہارا سامنا ہو رہا ہے، تم اس کو وہاں پر بھی قتل کر سکتے ہو، اجازت ہے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر تم سے قتل کرو فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم ان کو وہاں پر بھی قتل کر سکتے ہو کیونکہ وہی خود تم کو قتل کے در پر ہیں۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو بدلہ دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے، اور اسی طرح سے یہاں پر تفسیر میں یہ بات بتائی گئی کہ اشہر حرم کے اندر جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، کون کون سے ہیں 4 حرمت والے مہینے؟ رجب اور محرم اور ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 4 کیا ہیں؟ ایک تو 3 مہینے تو ساتھ میں ہی ہیں، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، اور اسی طرح سے محرم اور رجب ہیں، یہ مہینے تو مسلسل ہیں، اور ذی القعدہ ذی الحجہ محرم، اور یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینے کے اندر بھی تم کو کیا کرنا ہے؟ قتل غارت گیری نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ تمہارے سامنے آ جاتے ہیں، پہلے تو تم کو خیال اس کی رکھنا ہے، سامنے آ جاتے ہیں تو پھر تم کو ان 4 مہینے بھی قتل کرنے کی پوری اجازت ہے، تم اس کو کیا کر سکتے ہو؟ قتل کر سکتے ہو۔ تو یہ پورا اسلام کا نظام تھا، جو نظام جہاد تھا اور جو امن اور سلامتی کا پیغام دینے والا تھا، اور جو دنیا نے ہمارے ذہن میں اور ہمارے دلوں میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ تلوار چلانا، جہاد کا مطلب ہوتا ہے۔ اسلام بالکل بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے کہ لوگوں کو قتل کیا جائے اور قتل کے زور پر لوگوں کو اسلام میں لایا جائے۔ اسلام تلوار کے زور پر بالکل بھی کبھی بھی اس بات کا
ضامن اور ذمہ داری نہیں لیتا ہے کہ وہ لوگوں کو تلوار کے زور پر اسلام میں داخل کرے، بلکہ کہہ دیا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، کہ دین کے اندر کیا ہے؟ زبردستی بالکل بھی نہیں ہے دین کے اندر۔ اس لیے اسلام کے پیغام کو ہم کو اپنے دلوں میں اتارنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے، اور جو جو تصورات قرآنی آیات میں جہاں جہاں ذکر کیا گیا ہے وہاں تک ان باتوں سے ان کو کیا کرنا ہے؟ آگاہ کرنا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے باری تعالیٰ ہمیں جہاد کے نظریے کو سمجھنے کی اور لوگوں تک اس بات کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت